آل محمد کو مسلکوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرے، ان کی افضلیت بیان کرے، ان کے دشمنوں کو ایکسپوز کرے، ننگا کرے۔ وہ کٹر سنی بھی ہو، کہتے شیعہ، یعنی اس کی نماز سنیوں والی، روزے سنیوں والے، جنازے سنیوں والے، اذانیں سنیوں والی، کلمہ سنیوں والا، اٹھنا بیٹھنا سنیوں والا، جینا مرنا سنیوں والا، آل محمد کے دشمنوں کو ننگا کر دے تو کہتے شیعہ۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں مسلک کے، حالانکہ اہل سنت کا معنی ہوتا ہے حضور کی سنت پہ چلنے والے۔ اگر اس کو آپ سنیت کہتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں شیعہ سے بڑا سنی کوئی نہیں، اور شیعہ کا لغوی معنی نہیں بیان کر رہا، جو اس کی اصطلاحی ٹرم ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے بالخصوص اور حضور کی آل سے محبت کرنے والوں کو کہا جاتا ہے شیعہ۔ یہ ایک گروہ، ایک جماعت ہے۔ تو اگر یہ معنی ہے شیعہ کا تو پھر جو سچے حسینی سنی ہیں ان سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ بلکہ اوپر کی بات نہ کر دوں، خیبر کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا نا کہ کل علم اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی ہوئے اور محب بھی نہیں، سمجھ رہے؟ اگر علی سے محبت کرنے والا شیعہ بن جاتا ہے تو مولوی تجھے بتاؤں اللہ پھر سب سے بڑا شیعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ سب سے زیادہ علی سے محبت ہی میں کرتا ہوں۔ اس لیے یہ مسلکوں سے نکلو۔ میں جو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں وہ کسی مسلک کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا، میں لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کی ضرورت بھی یہی ہے۔ آل محمد کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اہل سنت کا جو سٹیج ہوتا ہے میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں وہ سنیوں، وہ رب دا واسطہ جے شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائیں، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ ایمان تو نام ہی آل محمد کی غلامی کا ہے۔ تو آپ ان کو کیا شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ انسانیت کی مجبوری بن جائیں گے آل محمد۔ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ انسانیت کی مجبوری بن جائیں گے، چونکہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، یہ مقصود کائنات ہستیاں ہیں۔ اللہ کے پہلے ساجد یہ 14، اللہ کے پہلے عابد یہ 14، اللہ کا پہلا کون یہ 14، اللہ کا پہلا امر یہ 14، اللہ کی پہلی تخلیق یہ 14، اللہ کی پہلی چاہت یہ 14۔ تو اللہ نے ان کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، تو یہ ساری کائنات کا حاصل ہے یہ 14۔ ان کے بغیر تو یار گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں سے چل پڑی کہ جو آل محمد کا ذکر کرے ان کے دشمنوں کو ننگا کرے شیعہ۔ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے چڑھ گئے، ہر روز FIR پرچے۔ میں نے ایک ہی کام کیا، کوئی نئی حدیثیں نہیں گڑھی۔ جو کتب اہل سنت میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا، بس یہ کام میں نے کیا۔ اب آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یا علی آپ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں کہ میں نقال ہوں، میں قاری ہوں، میں ریڈر ہوں۔ میں اگر کوئی کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، بخاری پڑھتا ہوں یا مسلم یا ترمذی یا ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا میں حاکم کو پڑھوں یا قسطلانی کو، اسقلانی کو، سیوطی کو، بہقی کو، طبرانی کو، قاضی ایاز کو، ابن حجر مکی کو، علامہ آلوسی کو، فخر الدین رازی کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، مولانا مدودی کو، ابن ابی حاتم کو، جلال الدین سیوطی کو، فخر الدین رازی کو،
یعنی مولانا مودودی کو، شبیر عثمانی کو، تقی عثمانی کو، یعنی جب میں ان کو پڑھتا ہوں ان کی کتابیں کھول کے تو میں تو قاری ہوں نا پڑھنے والا، تو یار اگر میں قاری پڑھنے والا گستاخ بن جاتا ہوں تو لکھنے والے گستاخ کیوں نہیں؟ آپ ایسا کریں، مجھ سے حوالہ مانگے، مجھ سے حوالہ مانگے، اگر وہ حوالہ نہ ہو کتب اہل سنت میں تو پھر آپ مجھے جو جی چاہے کہیں، پھر گستاخ کہیں، پرچے کروائیں، FIR کروائیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ تو جب میں پڑھتا ہی اوپر سے دیکھ کے کتب اہل سنت ہوں، میں حدیث نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بتاتا ہوں، کتاب کہاں سے چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، پھر بھی یہ بھی کہتا ہوں تیرے پاس نہیں تو میرے پاس آ، میں دکھاتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود بھی کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے تو پھر مجھ سے مسئلہ نہیں، تکلیف اس کو عظمت اہل بیت پہ ہے۔ یہ پنڈی میں بھی جو FIR ہوئی تھی، وہ جو میں نے میلاد پڑھا تھا نا، وہ آپ سنیں، نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کی وہ افضلیت میں نے بیان کر دی تھی کہ ان کو مروڑ اٹھ رہے تھے، کریں کیا؟ ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے کہا چلو طلقاء کہہ دیا انہوں نے، اسی کو گستاخی کہہ دیتے، وہ طلقاء کو گستاخی بنا کے FIR کٹوا دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرچے کروانے سے یا FIR کٹوانے سے ہم علی علی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کوئی کہے تمہیں پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، حسینی کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ آل محمد کا ذکر تو ہماری آکسیجن ہے، ہمارا تو جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہی ان کی محبت اور ان کا ذکر ہے۔ اور یہ فقط ذکر نہیں، یہ جو ملا حضرات کہتے رہتے خطبات جمعہ میں، یہ دیکھو جی کڑے پہنے ہوئے ہیں، لمبے لمبے بال ہے، نہ داڑھی نہ نماز نہ روزہ، ایسے ہی بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چلو میری نہ مانو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لو، اماں روایت کرتی ہیں، یہ کتب اہل سنت 25 کتابیں بری پڑی ہیں اور حدیثیں صحیح ہے، حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، اعلیٰ درجے کی ثقہ اور اتھینٹک حدیث ہے۔ بات بڑی خاص ہے، یہ روایت کرنے والی صدیقہ اور جس سے روایت کر رہی ہے مولوی صاحب کہتا ہے صدیق، نہیں میری بات سمجھ رہے یار؟ او یارو، اگر بندہ کسی کی بات کو نہ مانے تو وہ صدیقہ تو نہ رہی، بات نہیں میری سمجھ رہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے ایک روز میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے، بڑا غور کیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں آپ ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں تو میں نے غور کیا کہ آپ ٹکٹکی باندھ کے علی علیہ السلام کا چہرہ ہی تکتے رہتے، تو حضرت ابوبکر صدیق مولوی صاحب کہتے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ ابھی آج آپ کو بتاؤں گا صدیق اکبر کون ہے، آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا صدیق اکبر کون ہے اور مولوی کا بنایا ہوا کون ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے میرے بچڑے، قال یا بنیا، تو اے میرے بچڑے، میں کیوں علی علیہ السلام کا مکھڑا نہ تکوں، علی کا چہرہ کیوں نہ تکوں، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ، میں نے خود تاجدار کائنات کی اللہ والی زبان سے یہ سنا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا تکنا اللہ کی عبادت ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کی۔ اماں کہتی ہے میں نے عرض کی ابا جان، اگر کسی کو علی علیہ السلام کا چہرہ مکھڑا نظر نہ آئے تو اس کے لیے عبادت کا کوئی پیکج نہیں۔ تو حضرت ابوبکر کہتے حضور نے فرمایا تھا النظر الی علی عبادہ،
علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ علی علیہ السلام دور سے گزر رہے ہوں، علی علیہ السلام کا سراپا دیکھنا، حایت دیکھنا، وجود دیکھنا، باڈی دیکھنا، علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اماں کہتی ہے، میں نے کہا ابا جان اگر کسی کو علی علیہ السلام کا جسم پاک بھی نظر نہ آئے، جو 1400-1500 سال کے بعد سیال کوٹ کی سرزمین پہ بیٹھ کے علی علی کریں گے، نہیں سمجھ رہے؟ ان کے لیے کوئی پیکج نہیں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، گل مک گئی. آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی. تو مولوی جی کسی نے تجھے بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، دکھایا نہیں، پجایا نہیں، سمجھایا نہیں. ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میرے دوستو، جو ساری زندگی علی علی کرتا جائے گا، جو ساری زندگی علی علیہ السلام کے فضائل، خصائص، مناقب، عظمتیں، رفتیں بیان کر کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے. ہوئے ہوئے وہ یارو، آپ ساری رات کہتے رہے، آپ ساری رات بیٹھ کے کہتے رہے، تسبیح بھی پکڑ لیں، قرآن 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 قرآن، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم. چلو اوپر چلتا ہوں، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، بوذر بوذر، مقداد مقداد، عثمان عثمان، عمر عمر، ابو بکر ابو بکر. وہ یار کہتے رہے ساری رات، تسبیح پڑھتے رہے. وہ بولو اب کہیں علی 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 علی. یہ جتنی بار علی کہا ہے اتنی بار اس نے لکھ دیا کہ اللہ کی عبادت کی ہے. وہ یارو ہم تو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور اگلی بات سن لے، یہ بات بڑی خاص ہے. علی علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یا مولوی صاحب کا محتاج نہیں کہ مولوی صاحب علی علی کریں گے تو ان کا ذکر ہوگا. یہ ایک دبے لفظوں میں بڑا محتاط ہو کے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بولے نا آپ مخلوق ہے نا. فرشتے اللہ کا ذکر کرتے، مخلوق. جن و انس، شجر و حجر، چرند پرند، ہوائیں فضائیں، درخت پتے. یعنی جس کا مخلوق ذکر کرے نا مولوی، اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کا مخلوق والا ذکر کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں. ایک جملہ نہ کہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کا ذکر کب سے شروع ہوا؟ جب سے مخلوق بنی. بات نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے، اللہ بیٹھ کے خود اللہ اللہ نہیں کرتا، مخلوق ہی کرتی ہے نا. اس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر تب شروع ہوا، تب سٹارٹ ہوا جب سے مخلوق بنی. اللہ کا ذکر تب تک رہے گا جب تک مخلوق رہے گی. اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، آ تجھے بتاؤں آل محمد کون ہے. تو ذکر کی بات کرتا ہے. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، خدا تھا تو 14 پہ درود تھا. جب کچھ نہ رہے گا خدا رہے گا، خدا رہے گا تو 14 کا ذکر رہے گا. اس لیے ہم تو اچھا کوئی بندہ نماز پڑھے، کوئی نماز پڑھے تو حضور کی سنت کہ اللہ نماز پڑھتا ہے، اور بولو کی ہو گیا جی. کوئی روزہ رکھے، حضور کی سنت، آل محمد کی سنت. یار مولوی صاحب بھی چلو صحابہ کی سنت. نہیں سمجھ رہے؟ تابعین کی تبع تابعین کی سنت ہو گئی، صدقہ کرے، خیرات کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے. یہ ہو گئی حضور کی سنت. سب سے سپریم حضور آ گئے. پھر آل محمد کی سنت آ گئی، اصحاب کی آ گئی، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء. ان سب سے جو بلند رینک والا ہے نا وہ اللہ ہے. نہیں سمجھ رہے؟
آپ کہتے نہیں اسے اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دوسرے نمبر پہ ہے، اللہ سب سے، یہ جو سب سے بڑا ہے نا مولوی، یہ سب سے بڑے کی سنت ہے محمد اور آل محمد پہ درود۔ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا یار میں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا درود پڑھے۔ یارو میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان ہوں، مشکل حالات میں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، پڑھیں درود ذرا۔ پھر وہی بات ہوگی، وہ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھے، آپ اللہ کرے اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ۔ وہ یار اللہ کو تو میں نے کہا ہی نہیں، میں نے آپ کو کہا، آپ نے انہیں کہہ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک وجہ بتاتا ہوں۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زہد، ورع، تقویٰ، طہارت، یقظہ بیداری، قیام، رکوع، سجود، کوئی بھی عبادت ہو وہ قطعی القبول نہیں۔ اللہ کی مرضی آپ کی وہ عبادت قبول کرے یا منہ پہ مار دے۔ فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہتا ہے جن کی نماز میں ریا آ گئی نا اور دکھاوا یار، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت۔ اور روزہ میں آ گئی، حضور فرماتے بے شمار روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی صاحب ایسے ہیں ان کو سوائے سفر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی دنیا کی عبادت ہے، محمد اور آل محمد پہ درود، یہ ہے قطعی القبول۔ یہ ریا کے طور پہ پڑھے، اوپر سے دکھانے کے لیے پڑھے پھر بھی قبول، چور پڑھے پھر بھی قبول، ڈاکو پڑھے پھر بھی قبول، علامہ پڑھے پھر بھی قبول، جاہل پڑھے پھر بھی قبول۔ کیوں؟ کیونکہ درود قطعی القبول اس لیے ہے میرے دوستو، دیگر جو عبادات تھیں وہ اس لیے قطعی نہیں تھیں کہ اس میں میں اور آپ فاعل تھے، یعنی میں نے نماز پڑھی میں بن گیا مصلی نمازی، میں نے روزہ رکھا میں بن گیا صائم فاعل، میں نے عبادت کی میں عابد بن گیا فاعل، میں نے سخاوت کی میں بن گیا سخی، میں نے حج کیا میں بن گیا حاجی۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ہر عبادت میں اور آپ ہیں، درود پڑھنے والا درودی نہیں۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، جس عبادت میں اور آپ تھے نا اس عبادت کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی، اس کی مرضی قبول کر لے اس کی مرضی نہ کرے۔ چونکہ محمد اور آل محمد میں اور آپ ہیں ہی نہیں۔ مولا نماز میں تھا، روزے میں تھا، حج میں تھا، عمرے میں تھا، تراویحوں میں تھا، ہر عبادت میں تھا۔ جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا تو نے کہا تم نکلو۔ اللہ نے کہا درود پڑھنا ہے محمد اور آل محمد پہ، درود پڑھنا ہے میرے نوروں پہ، تم پڑھو گے۔ اپنی حیثیت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی اوقات دیکھو، اپنی زبان دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، تم براہ راست تم پڑھو گے تو پھر کیا کریں مولا؟ فرمایا تم تو ڈائریکٹ براہ راست محمد اور آل محمد پہ تم تو پڑھ نہیں سکتے، جب تم نے پڑھنا ہو مجھے کہا کرو، میں ان کی شان کے مطابق میں پڑھا کروں گا۔ مولوی جی وہ فلاں 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 کو درود میں داخل کرنے والوں، جو اللہ محمد اور آل محمد پر کسی ایرے گیرے کسی نتھو خیرے کو ڈائریکٹ براہ راست درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کرنے دے گا؟ درود ہے ہی
محمد اور آل محمد پہ. نہیں سمجھ رہے. اور درود جو ہے، جو کہتے نہیں جی فلاں 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 پہ بھی درود ہے، جو کہتے ہیں، میں لڑائی نہیں کرتا ان سے. صحیح بخاری کھولیں، صحیح بخاری میں کوئی 10-11 مرتبہ پلٹ پلٹ کے امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. 10-11 مرتبہ پلٹ پلٹ کے امام بخاری لے کے آئے ہیں. سارے اصحاب مل کے، جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ کیف نصلی، درود پڑھنے کا آرڈر تو آ گیا، حکم تو آ گیا، پڑھیں کیسے؟ پڑھیں. وہ کوئی مشکل سوال پوچھا ہے انہوں نے؟ درود کا پوچھا ہے نا، کیف نصلی، کیسے پڑھیں؟ اب حضور کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں بخاری، حالانکہ یہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی انبار لگے ہوئے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. جب بخاری آ گئی مولوی صاحب، آپ کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری ہے. یہ بخاری کا صرف نام لیتے ہیں، مانتے نہیں. اے بخاری بھی وچوں وچوں مان دے نے. اب آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے سنیں. آقا فرماتے قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے صحابیو، یہ میں اور آپ نہیں پوچھ رہے، وہ یار صحابہ پوچھ رہے، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے مل کے پوچھ رہے آقا کیسے پڑھے. حضور ہمارے جب پڑھنا ہو نا تو یوں کہا کرو، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پہ تو پڑھ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے، سوال کرتا ہوں یار، گستاخی کا فتویٰ نہ لگانا. تو جو کہتا ہے فلاں فلاں پہ بھی درود، تیجے پیود ہے نا، فجر کی نماز پڑھ اور جب تشہد پہ بیٹھتا ہے تو یوں پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. یار میں لڑائی نہیں کر رہا. آپ جو کہتے ہیں فلاں 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 پہ بھی، تو جا فلاں 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 پہ مولوی جی تے پڑھ مارنا. پھر مولوی صاحب کہیں گے نہیں نہیں، اگر یہ پڑھ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی. ہون بھی نہیں پتہ لگے آل محمد دا. حضرات جب تک نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز ہوتی نہیں، اور آل محمد کے علاوہ کسی اور پہ پڑھ دیں تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں. تو پتہ چلا درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ. تو لہٰذا قرآنی درود آپ پڑھتے ہیں. کچھ تو اتنے شارٹ کٹ ہو گئے، کچھ نے تو آل محمد کو نکال دیا نا، وہ تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ کو اتنی جلدی ہے ان کی سمجھ بھی نہیں آتی وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پہ درود پڑھے، میری آل پہ نہ پڑھے، اللہ اٹھا کے منہ پہ مار دیتا. اور یہی امام شافعی